بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئذره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواہ البخاری. حدیث نمبر 2024. حاضرین گرامی قدر، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچے، پردہ نشین اسلامی خواتین، امت کی پیاری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کو عدم سے وجود میں لایا. بعد ازو درود و سلام کے کلمات نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید ولد آدم نبینا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے. اللہ جل شانہ سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو تیری تعریف، تقدیس، تحمید، تسبیح، تحلیل کی توفیق عطا فرما. بعدہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر عموماً اور کل کائنات کے پیارے پیغمبر آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً لا تعداد مرتبہ انگرت مرتبہ درود و سلام بھیجنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. حضرات گرامی قدر، جس موضوع پر مجھے آج آپ کے سامنے چند دیر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں کرنی ہے، وہ موضوع ہے آخری عشرے کی فضیلت. قبل یہ کہ آخری عشرے کی فضیلت اور اہمیت آپ کے سامنے بیان کی جائے، اس سے قبل ایک خطبہ ہوا جس میں ہم لوگوں نے زکوٰۃ کے مسائل کے سلسلے میں بہت ساری باتیں سنی. اس میں ایک بات خطبے میں رہ گئی تھی، اسی بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہم نے سارے مسائل کو سنا. جو مسئلہ باقی رہ گیا تھا وہ تھا مصارف زکوٰۃ، کہ ہم زکوٰۃ کو کہاں کہاں
خرچ کریں۔ خرچ کرنے سے پہلے ایک حدیث چھوٹی سی سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے اس مصارف کو جانتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان الدل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، کہ قیامت کے دن مومن کو اس کے زندگی کا کیا ہوا صدقہ سایہ بن کر آئے۔ گویا کہ اگر مومن اپنی اس زندگی میں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات دیتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک سایہ بن جائے گا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس فریضے کو ادا کریں جو زکوٰۃ کی شکل میں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ سارے مسائل کو ہم نے سنا، جو مسئلہ باقی رہ گیا تھا وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کل مصارف 5 اور 3 8 ہیں، زکوٰۃ جہاں پر ہم کو خرچ کرنا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، آپ کو اپنے صدقات فقراء میں تقسیم کرنا ہے، والمساکین نمبر 2 مسکینوں میں، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے وصول کرنے والے جو آپ کے پاس عامل آتے ہیں ان کو بھی اس پیسے میں سے، زکوٰۃ میں سے تنخواہ کے طور پر ہم دے سکتے ہیں۔ نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، تعریف قلب کی خاطر، جن کے پاس ضعف الایمان ہے، غریبوں میں، اپنے پاس محتاجوں میں۔ مؤلفۃ قلوب کی تفسیر میں محدثین نے 2-3 باتیں لکھی ہیں، اس میں ایک تو آپ کا پڑوسی شامل ہے، اگر وہ غریب ہے تو اس کو دیا جائے۔ دوسرا آپ کا وہ پڑوسی جو غیر مسلم ہے، اگر ہم اسلام کی دعوت اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ اسلام کی خوبیوں اور خامیوں کو جانتا ہے اور ہماری کبھی عداوت نہیں رکھتا، ہم سے کبھی دشمنی نہیں رکھتا، تو ایسے آدمی کی تعریف قلب کی خاطر اس کے دل کو اسلام کی طرف فولڈ کرنے کے لیے ہم اپنی زکوٰۃ کا مال اس کو دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے نمبر 5 وفر رقاب، پھر رقاب کہتے ہیں جو مسلمان کے احباب کہیں کسی جگہ قید و بند میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے کسی جرم میں آ گئے اور وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، اب ان کے پاس اتنا رقم اور پیسہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان کو چھڑا لیں، تو ہم اپنے سوسائٹی کے اندر تمام مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کریں گے اور اس کو ضمانت کے طور پر جو بھی پیسہ بنتا ہے اس کے لیے جو جرمانہ عائد ہوتا ہے ہم اس پیسے سے، زکوٰۃ کے ذریعہ سے اس کی گردن کو ہم آزاد کرائیں گے۔ والغارمین، اور اپنے مسلم معاشرے کے اندر کوئی قرض دار ہے نمبر 6، تو اس قرضے کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنے معاشرے کے اندر مسلمانوں سے زکوٰۃ کا فنڈ جمع کریں گے اور اس کے قرضے کو ادا کر کے اس کو آزاد کرا دیں گے۔ یہ سب چیزوں پر ہماری فکر ہونی چاہیے۔ اور نمبر 7 وفی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جو مجاہدین ہیں، فی سبیل اللہ میں محدثین نے 3 باتیں لکھی، ایک تو میدان جہاد میں لڑنے والے، دوسرا جنگ کی بارڈر کی حفاظت کرنے والے، اور تیسرا فی سبیل اللہ میں مدارس اسلامیہ بھی داخل ہیں جس میں ہم زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں، جہاں پر یتیم، غریب جو ہے بچے پڑھتے ہیں، محتاج بچے پڑھتے ہیں، وہاں پر جو ہے آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے کو جو ہے دے سکتے ہیں۔ اور آخری بات وابن السبیل، مسافر ہیں، مسافر کبھی کبھی مالدار آدمی بھی اگر سفر کی حالت میں ہے اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، اس کا بیگ، اس کا پرس، اس کا ویلٹ چوری ہو جائے تو پھر وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی اگر آپ کے پاس دستے سوال دراز کرتا ہے تو آپ اس کو اپنی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے مسافروں کا سامنا ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کو تو بہت سارا سامنا ہوتا ہے کیونکہ ہماری مسجد بالکل لبے سڑک ہے اور یہاں سے بس سے گزرنے والا بھی مسافر آتا ہے، ٹرین کے حادثات سے لوگ 2-4 آتے ہیں، ایسے لوگ اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں اور الحمدللہ یہاں سے کچھ لوگوں کی ہماری ضروریات پوری بھی کی جاتی ہے۔ ہمارے مصلیان ماشاءاللہ ان کا بھرپور تعاون کرتے ہیں، یہ جذبہ ہے زکوٰۃ دینے کا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کل 8 جو ہے مصرف زکوٰۃ کے بیان کیے،
آپ ان میں سے چاہیں تو سب میں اپنے زکات کو تقسیم کرنا کر دیں، یا تو پھر آپ جو ہے ان میں سے کسی ایک کو جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے آپ اس کو اپنی پوری کی پوری زکات دے سکتے ہیں۔ لیکن زکات دینے میں ایک چیز کا خیال رہے جو بہت اہم ہے، اپنے رشتہ داروں میں جو آپ سے قریب ہیں اور بہت زیادہ غریب ہیں، محتاج ہیں، تو ہم سب سے پہلے اپنا مال اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کریں۔ آپ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کریں گے تو آپ کو 3 گنا ثواب ملے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل بھی ملے تو کیا برا ہے، 3 گنا ثواب ملے گا۔ اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا قریبی رشتہ دار ہے اور مسلمان ہے، تو اگر آپ اس پر خرچہ کر رہے ہیں تو آپ کا ایک تو رشتہ دار ہونے کے ناطے، دوسرا پڑوسی ہونے کے ناطے، تیسرا مسلمان ہونے کے ناطے 3 گنا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر وہی پڑوسی، اگر وہی آپ کا رشتہ دار دور ہے، آپ اس تک اس کی زکات کو پہنچا دیں تو آپ کو پہنچانے کا الگ ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے زکات کا آپ کو مالک بنایا ہے اس کو آپ ادا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے اس رشتہ دار تک پہنچانے کے لیے آپ کو الگ سے ثواب دے گا۔ اس لیے ان مسائل کو ہم تھوڑی سی باریکیوں سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے زکات کے سلسلے میں، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہر مسجد کے اندر زکات کا فنڈ جمع کیا جاتا اور مسجد کے 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، جتنے اس میں احاطے کے اندر جو ہے تقریباً 160 گھر ہوتے، ان گھروں میں مسلمان کو دیکھتے اور مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے اور یہ ساری ذمہ داری مسجد کے لوگ کرتے، تو وہ پورا کا پورا ایریا بحال ہوتا، وہاں کوئی مسلمان گھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوتا۔ یہ سسٹم ہونا چاہیے۔ اصل میں زکات ایک جگہ جمع کر کے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بیت المال ہوتا تھا، لوگ سارا مال وہاں جمع کر دیتے تھے سارے امیر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سب کو معلوم کراتے تھے پورے لوگ کتنے ہمارے سوسائٹی کے اندر غریب ہیں، ان کو اتنا تعاون کر دیتے تھے کہ وہ دوسرے سال خود زکات دینے کے قابل بن جاتا۔ یہ اصل میں سسٹم ہونی چاہیے۔ وہی سسٹم سب سے بہتر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اور یہ ہم سارے مسجد کے ذمہ داروں کو بیٹھ کر کے اس کے اوپر ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کے کام کرنا چاہیے۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے تاکہ ہمارے مسلم سوسائٹی کے اندر، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، ہمارے مسجد کے قریب کوئی بھیک مانگتا کوئی مسلمان نظر نہ آئے۔ اس کے بعد میں آج کا جو اصل میرا موضوع ہے وہ ہے آخری عشرے کی فضیلت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم لوگ آج 20واں روزہ کمپلیٹ کرنے میں ہیں، آدھا دن گزر گیا ہے، آدھا دن اور باقی ہے۔ اس کے بعد جو آنے والی شب ہے یہ 21ویں رات ہوگی، اور اسی رات سے لے کر کے آخری عشرہ ہمارا شروع ہوتا ہے، اور اس عشرے میں اللہ رب العالمین نے بہت بڑی فضیلتیں رکھی ہوئی، ان فضیلتوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سب سے پہلے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آخری عشرہ رمضان کا قرآن کے نزول کا عشرہ ہے، قرآن کے نزول کا عشرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مقدسہ مبارکہ کے اندر قرآن کو نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس ماہ مقدس میں اور ماہ مقدس کی لیلۃ القدر میں جو بابرکت رات ہے اس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر اللہ رب العالمین نے اس لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کیا، کہا سوالیہ نشان لگاتے ہی آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بھی دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے۔ اس لیے اس آخری عشرے کے اندر یہ رات آنے والی ہے، اس رات کے لیے ہم کو جہد و پیہم کرنا ہے، کوشش کرنی ہے تاکہ ہمیں یہ رات حاصل ہو جائے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس رات میں ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے 1000 سال کے 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اسی میں یعنی اسی رات اللہ تعالیٰ اپنے معدد فرشتوں کو بھی نازل فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اللہ رب العالمین کے فرشتے آتے ہیں اور وہ روح یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تشریف لاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے وہ دعائیں کرتے ہیں ان تمام بندوں کے لیے جو بندے اس رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگے ہوتے ہیں۔ اور جب کبھی دعا میں کوئی آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
جس آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ پتا چلا کہ جب فرشتوں کی حاضری ہو اور ہم دعا میں لگے ہوں اور ہر دعا کے بعد اگر ہم آمین کہہ رہے ہوں، اگر ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے ملتی ہے تو قربان جائیں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین آپ کی غلطیوں کو، آپ کی خطاؤں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس لیے یہ راتیں جو آنے والی ہیں اس کی قدر، اس کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو جو ہے اس رات میں جاگنا چاہیے اور جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور اس رات یہ سارا جو بھی معاملہ ہوگا صرف اللہ رب العالمین کی اجازت پر، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوگا۔ اور یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ حتی مطلع الفجر، فجر صادق تک۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوگی ساری برکت، ساری رحمت، سارے اس کے دروازے اللہ رب العالمین جو اس رات کے لیے خصوصی طور پر نازل فرمایا تھا، فرشتوں کو جو بھیجا تھا، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ رات تقریباً رات مغرب کی نماز سے لے کر کے فجر صادق تک اللہ رب العالمین یہ تمام فضل و برکات کا سلسلہ ہمارے لیے باقی رکھے گا۔ اس لیے یہ جو 5 راتیں ہمارے ساتھ آ رہی ہیں، اگر ہم ان 5 راتوں میں سے کسی بھی رات کو، ہر رات کو جاگیں گے، یقین جانیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس جاگنے کو قبول فرمائے۔ جاگنے سے مراد کیا ہے؟ خالی جاگنا کوے کی طرح نہیں، جاگنا ہے ہم کو عبادت کے ساتھ، جاگنا ہے ہم کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ، جاگنا ہے ہم کو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار، اپنے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ۔ جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا اور اللہ رب العالمین اس رات کی فضل و برکات ہم کو دیتا رہے گا۔ اس گھڑی کا ہمیں پتہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو رات کو بیان کر دیا کہ رات کے اندر اللہ رب العالمین اس فضیلت کی گھڑی کو نازل فرمائے گا، لیکن وہ گھڑی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس گھڑی کو ہم سے پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کر کے رکھا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو مغرب سے لے کر صبح صادق تک، فجر صادق تک اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم لایانی باتوں میں، بیکار باتوں میں، دنیاوی چیزوں میں مہو مگن رہیں اور ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ دیں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے فرماتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، وتر مانے کہتے ہیں طاق، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو جس کی فضیلت اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بیان کی ہے۔ یہ روایت سے بخاری کی حدیث نمبر 2017۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے لیلۃ القدر کی فضیلت میں اللہ رب العالمین نے بے شمار باتیں بیان فرمائی۔ ایک روایت جس میں اگر کوئی آدمی اس رات کو محروم ہو گیا تو گویا کہ ساری خیر، ساری بھلائی سے وہ آدمی محروم ہو گیا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال اذا دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم كله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس رات کی ثواب سے محروم ہو گیا گویا کہ وہ پورے ثواب سے محروم ہو گیا، پورے ثواب سے محروم ہو گیا۔ اور آگے آپ نے ایک جملہ فرمایا ہے لا تحرم الا محروم، کہ وہی آدمی ثواب سے محروم ہوتا ہے جو اپنے آپ کو محروم کر لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اس رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو، اس ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس رات کو جاگا، صرف اپنی نیند بیدار رکھی لیکن ہم نے کچھ کیا نہیں، نہ تو اللہ سے مانگا ہم نے، نہ تو ہم نے اللہ رب العالمین سے دعائی مانگی،
نہ تو ہم نے اللہ رب العالمین سے اپنے لیے مغفرت طلب کی، نہ تو اللہ رب العالمین سے ہم نے اپنے لیے کچھ مانگا، تو ہم مکمل طور پر محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس رات کو جاگنا ہے، اور جاگنا ہی نہیں بلکہ اپنے جاگنے کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ رکھنا ہے، جس حدیث کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری عشرہ پاتے، شدہ ادھر ایقظا اہلہ، جب آپ اس آخری عشرے کو پاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے اور اپنے ساتھ اپنے پورے گھر والوں کو جگا کر رکھتے۔ ایقظا اہلہ، ایقظا اہلہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے گھر والوں کو اس کی تعلیم دی کہ جب میں ثواب حاصل کروں تو میرے پیچھے میرے گھر والے بھی ثواب حاصل کریں۔ آپ مسجد میں آئیں، آپ اپنے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو بھی لے کر کے آئیں، آپ بھی جاگیں، آپ کے بیوی بچے بھی اس کا ثواب حاصل کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کا دن ہو آپ اور ہم میدان محشر میں کھڑے ہوں، ہم نے تو بڑھ چڑھ کر کے عبادات میں حصہ لیا، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو ہم نے بتایا نہیں۔ قیامت کے دن ہماری بیوی ہماری گریبان کو پکڑ کر کھڑی ہو جائے اور کہے کہ اللہ یہ جاگا تھا، بیٹی ہماری آئے، بیٹا ہمارا آئے اور کہے کہ اللہ یہ جاگا تھا، میرا باپ ہے، اس نے بیدار کیا اپنے آپ کو، عبادت کی، لیکن ہمیں ذرا برابر بھی اس کی نشاندہی نہیں کی، ہم لوگوں کو اس نے نہیں بتلایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ثواب اس کو دے دیں گے۔ اس لیے ہم لوگ اپنی اس دعوت کے کام کو بھی اس حدیث کے پیش نظر جاری رکھیں۔ آپ جس کام کو کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کو انذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اس سے اپنے گھر والوں کو متنبہ کریں، ڈرائیں، تاکہ وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ جاگ کر ثواب میں برابر کے حصے دار رہیں، وہ بھی جتنا آپ ثواب پائیں وہ بھی اتنا ہی ثواب پائیں۔ اس لیے میرے تمام بھائیوں دوستوں، یہ حدیث ہم تمام لوگوں کو بتا رہی ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے تو اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر رکھتے تھے۔ آپ جو نیکیاں کرتے تھے وہی نیکی آپ اپنے گھر والوں کو بتلاتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی مشہور روایت ہے، آپ جب آپ کے ساتھ جاتی تھی تو آقا کریم سے پوچھتی تھی اللہ کے رسول میں اس میں کون سی دعا پڑھوں، میں کیا پڑھوں، اس میں رات تو میں آپ کے ساتھ جاگ رہی ہوں، میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعا سکھلاتے ہیں، اے عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے عائشہ یہ دعا پڑھو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور جو بندہ تجھ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو تو اسے معاف کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔ یہ دعا ہم تمام لوگوں کو یاد کر لینی چاہیے اور کثرت سے اس دعا کو ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جب اپنی بیوی کو سکھلایا، اس کا مطلب کہ اس دعا کے اندر کچھ خاص ہے۔ اور سب سے بڑی بات پرسوں قریباً درس قرآن درس حدیث میں ایک حدیث آپ کے سامنے لائی تھی کہ جب اللہ رب العالمین سے کوئی سوال کرو تو تم اللہ رب العالمین سے تسأل العافیہ، اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرو کہ اللہ میرے اوپر ہر قسم کی عافیت مہربانی فرما۔ اور یہ لفظ عافیت ایک ایسا جملہ ہے جو بولنے میں بہت ہی آسان اور اس کا جو معنی اور مطلب ہے بہت وسیع ہے۔ آپ لفظ عافیہ کے ذریعے سے پورا دل، دماغ اور اپنے پورے جسم کا سکون و قرار حاصل کر سکتے ہیں۔ زندگی کے اندر پوری عافیت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، آخرت کی پوری عافیت اللہ رب العالمین آپ کے قدموں میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہی دعا سکھلائی، اور اس دعا کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں، جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کو آپ یاد کر لیں اور اس کو اپنے بچوں کو یاد کرائیں، تاکہ پوری رات ہمارے بچوں پہ، ہماری زبانوں پر یہی کلمہ چلتا رہے، اور اس کا جو اجر و ثواب اور اس کے پاس اس کے بدلے میں جو ہم کو نیکی ملنے والی، اس کے بدلے میں جو ہمارے گناہ معاف ہونے والے، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو ضرور یاد کر لیں اور اپنے گھر میں اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسی طرح سے اس رات میں ہم تمام لوگوں کو جہاں پر یہ دعا پڑھنی وہیں پر کثرت سے ہم لوگوں کو نفل کا اہتمام کرنا، اور نفل میں اگر آپ سجدے کے اندر جائیں، آپ کا سجدہ لمبا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، جب تم رکوع کرو تو اس رکوع کے اندر اپنے رب کی تعظیم بیان کرو۔
سبحان ربی العظیم، میرا رب تمام عیوب و نقائص سے پاک، عظیم مرتبے والا ہے، بلند و بالا ہے۔ اور وَأَمَّا السُّجُودُ فَاكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، اور جب تم سجدے کی حالت میں جاؤ تو تم سجدے کو کثیر کرو، سجدے کو تھوڑا طول دو، تھوڑا لمبا کرو، اور جتنی دعائیں آپ کو اپنی زبان میں کرنی ہے اللہ رب العالمین سے کرو۔ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، جتنا چاہو آپ دعا کرو۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد آپ بے شمار دعائیں جو آپ کو یاد ہیں آپ وہ پڑھیں، جو یاد نہیں اپنی زبان میں آپ کہنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ آپ کی زبان کو اللہ رب العالمین سمجھتا ہے، لیکن اگر آپ کو عربی دعائیں مصنون دعائیں یاد ہیں تو آپ انہی دعاؤں پر کثرت سے اہتمام کریں، یہی آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور سجدے کو لمبا کریں، سجدے میں اللہ رب العالمین سے روئیں، گڑ گڑائیں، تضرع کریں، انکساری عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگی۔ یقیناً آپ کا رب جو رب کریم ہے، آپ کے مانگنے سے بھی کہیں زیادہ آپ کو عطا کرنے والا، وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا اور آپ کی ساری جائز مرادوں کو اللہ رب العالمین پوری کرے گا۔ ایک تنبیہ بھی ہے اس خطبے میں ہمارے لیے کہ ہم لوگ جیسے ہی طاق راتیں آتی ہیں، ان راتوں میں روایتی جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے مسجدوں میں روایتی جلسے ہوتے ہیں، لوگوں کو بلا کر کے علماء کو باہر سے لچھے دار تقریر کرتے ہیں، تقریر کرنا کروانا یہ سب بدعات میں شامل نہیں کروانا چاہیے۔ یہ راتیں تقریروں کے لیے نہیں ہیں، ان راتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے لیے مختص کیا ہے۔ ہم تمام لوگوں کو اپنا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ عبادات کے لیے مختص کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کے لیے، انفرادی طور پر عبادت کے لیے، نہ کہ تقریر سننے کے لیے۔ تقریریں آپ سال بھر سنتے ہیں، تقریریں آپ ہر مہینے سنتے ہیں، 4 جمعہ کے خطبات سنتے ہیں، ہفتہ واری دروس سنتے ہیں، 15 روزہ پروگرام سنتے ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ان طاقراتوں میں کبھی عبادت کے علاوہ کوئی اور تعلیم نہیں، جو تعلیم آپ نے دی وہ عبادت کی تعلیم دی، ذکر و اذکار کی تعلیم دی، کثرت سے استغفار کی تعلیم دی۔ آپ کو، ہم کو استغفر اللہ کا کلمہ یاد ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا کلمہ یاد ہوگا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کا کلمہ یاد ہوگا۔ اس طرح کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے کلمات یاد ہوں گے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کلمہ یاد ہوگا، استغفر اللہ واتوب الیہ کا کلمہ یاد ہوگا۔ آپ ان سارے کلمات کو پڑھیے۔ سب سے بہترین ذکر کوئی دعا نہیں آپ کو یاد ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد ہوگی، محمد رسول اللہ مت بولیے، خالی لا الہ کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں نیکیوں سے بھر دے گا۔ آپ کو کچھ بھی نہیں یاد ہے، درود ابراہیم نہیں یاد ہے، اللہم صلی علی محمد، آپ درود کے ذریعہ سے اپنے جھولیوں کو ثواب سے بھریے، جتنا چاہے آپ درود پڑھیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کو 3 فائدے دے گا۔ ایک تو آپ کے 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند، 10 نیکیوں کا اضافہ، 10 رحمتوں کا نزول، ایسے بے شمار اللہ رب العالمین آپ کے لیے فوائد رکھے۔ آپ تقریروں میں مت جائیں، کسی اور چیزیں مت جائیں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں اور ان راتوں میں کثرت سے اللہ رب العالمین کی بندگی میں اپنے آپ کو لگائیں۔ جتنا زیادہ آپ بندگی کریں گے اتنا آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا۔ آپ بدعات میں مبتلا ہوں گے تو آپ کا رب آپ سے خوش ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگ تقریروں کو چھوڑیں، بیانات کو چھوڑیں، صرف اور صرف اپنے وقت کو عبادت میں لگائیں۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ رب کریم کی نازل کردہ قرآن اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں۔ ایک ایک حرف کو آپ کو 10 نیکیاں ملنے والی، تقریروں میں آپ کو نیکیاں ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس وقت کو اپنے لیے بہت قیمتی سمجھیں، بہت غنیمت جانیں، بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتیں، اور انہی تاخراتوں کے علاوہ یہ پورا عشرہ ہمارے لیے اعتکاف کی رات ہونی چاہیے، اعتکاف کی شکل میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتاری، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کی اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف میں بیٹھو، مساجد کو اعتکاف سے بھر دینا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی بھی جلدی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں نے کل سنا چند بچے اور ہماری کچھ بچیاں بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں مسجد میں، بالکل بیٹھیے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو آپ کو فضیلت حاصل ہونے والی ہے کہ آپ کو اس اعتکاف کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین شب قدر کی فضیلت سے جو ہے معمور فرمائے گا، محروم نہیں کرے گا اللہ رب العالمین۔ یقیناً ان 10 راتوں کے جاگنے میں اللہ رب العالمین اس رات کو ہماری مقدر میں لائے گا،
جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس آخری عشرے کو ہمارے لیے طے کیا ہوا. اس لیے ہم تمام لوگ اس آخری عشرے کے ایک ایک لمحات کو اپنے لیے غنیمت جانیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ نے فرمایا ان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی راتوں میں، پورے دن میں آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف کے لیے گھر ضروری نہیں ہے، اعتکاف کے لیے مساجد ضروری ہے. وانتم عاکفون فی المساجد، اللہ رب العالمین نے کہا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کو اعتکاف گھروں میں بیٹھنا چاہیے. گھروں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کیا ہے. وانتم عاکفون فی المساجد، تمام دنیا کے مساجد اللہ رب العالمین کے معتکف ہیں، جہاں پر اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو چاہیے کہ مسجد میں آ کر کے بیٹھے، اور مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ مسجد میں ان چیزوں کو بحال کرے، ان کے تمام ضروریات کا انتظام کرے، تاکہ جتنا ثواب اس معتکف کو مل رہا ہے اتنا ثواب اس انتظام کرنے والے ذمہ داروں کو بھی ملے. ہم لوگ انتظام نہ کر کے ثوابوں سے محروم ہو رہے ہیں. اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے اس پر تھوڑا سا دھیان دیں، اور تمام مرد و خواتین سب میں سے تقریباً جو لوگ اس عشرے کے اندر فارغ ہیں، اپنے آپ کو فارغ کر کے اس میں اعتکاف کے ثواب کو حاصل کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے، کیا معتکف آدمی کسی سے بات کر سکتا ہے؟ معتکف جو بیٹھا ہے اعتکاف میں وہ کسی سے بات نہ کرے، کوئی چیز کے لیے باہر نہ جائے، الا کہ کوئی اشد ضرورت پڑ جائے اور اس کو گھر جانے کی نوبت آنی پڑے آ جائے تو وہ گھر تک اپنے جا کر کے گھر سے واپس آ سکتا ہے اس ضرورت کو پوری کرنے کے بعد. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے تھے تو مسجد میں بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گھر جاتے، وہاں سے لوٹا لیتے، اور باہر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی جو ہے قضاء حاجت کے لیے کوئی کھبی نہیں بنی تھی، سب گھر سے باہر جایا کرتے تھے. پرانے زمانے میں آپ دیکھ لیں، سوچ لیں، سب جنگلات اور جو ہے ادھر ادھر جو ہے کھیتوں کے اندر جایا کرتے تھے. آج بھی لوگ جاتے ہیں جن کے گھروں میں اس چیزوں کا انتظام نہیں، تو قضاء حاجت اور ضروریات زندگی کے خاطر ہم گھر سے باہر جا سکتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہمارے ساتھ ابھی جو ہے موبائل جو بندر کا آئینہ ہے، یہ ہم بیجا استعمال نہ کریں. بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ چیز ہمارے نیکیوں کو لے ڈوبے گا. اس لیے ہم موبائل کا تقریباً بائیکاٹ کریں حالت اعتکاف میں. اگر کہیں سے کوئی ایمرجنسی کال ہو تو آپ اس کال کو اٹھا لیں، اس کے بعد 2-1 منٹ کے اندر بات کر کے اپنی ختم کر دیں. پوری لندرانی اس کو نہ سنائیں، پوری کہانی نہ سنائیں. بس آپ کی جو بہت اہم ضرورت ہے زندگی کے لیے، آپ اس کو سنا کر پوری بات کو ٹال سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں چند گنی چنی آپ کے سامنے رکھنے کی. میں نے اللہ رب العالمین کی فضل اور اس کی توفیق سے جو بھی باتیں کہی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.